بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج حیدرآباد کینٹ جونیئر اسکول کی جانب سے آپ سب کو رمضان کریم بہت مبارک۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں پر کیے گئے تاکہ تم پرہیزگاری حاصل کرو۔ پیارے بچوں، روزہ ایک فرض عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، اور فرض عبادت وہ ہوتی ہے جس کا کرنا لازمی ہوتا ہے اور کرنے پر ثواب ملتا ہے، اور نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، یعنی گناہ ملتا ہے۔ بچوں پر روزے فرض نہیں ہوتے، لیکن کچھ بچے اپنے شوق سے روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتے ہیں اور ان میں روزہ رکھنے کی عادت بھی ہو جاتی ہے۔ رمضان میں کرنے والے کام۔ اس ماہ مبارک میں ہمیں نمازوں کی پابندی کی عادت بنانی چاہیے۔ ماہ رمضان میں دن میں روزہ رکھنا اور راتوں میں قیام کرنا یعنی نوافل پڑھنا اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے، اور تلاوت قرآن۔ اس ماہ مبارک میں قرآن نازل کیا گیا تو زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اور ہمیں اس ماہ مبارک میں نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور چھوٹے چھوٹے ایسے کام ہیں جنہیں ہم کر کے اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں، جیسے اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کرنا، تسبیحات پڑھنا، کسی کو تنگ نہیں کرنا، اور مما کو تو بالکل بھی تنگ نہیں کرنا اور زیادہ فرمائشیں بھی نہیں کرنی، تاکہ وہ بھی اپنا زیادہ وقت عبادت میں گزار سکیں۔ پیارے بچوں، رمضان کا مہینہ بڑا رحمتوں و برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں نیکیوں کے ثواب کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں 3 عشرے ہوتے ہیں۔ پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی یعنی نجات کا۔ اور ان عشروں میں پڑھی جانے والی کچھ خصوصی دعائیں ہیں، یعنی رحمت کے عشرے میں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، دوسرے عشرے یعنی مغفرت کے عشرے میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تیسرے عشرے میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یا پھر ہم یہ بھی پڑھتے ہیں اللہم اجرنا من النار۔ لیلۃ القدر۔ پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیلۃ القدر وہ فضیلت والی رات ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں عبادت کرنے سے افضل ہے، اور اسی کے بارے میں قرآن کی ایک پوری سورت نازل فرمائی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی رحمتوں و برکتوں سے ہم سب کو فیضیاب فرمائیں، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اور بچوں، اگر آپ اس ماہ مبارک میں اپنا پہلا روزہ رکھ رہے ہیں تو اپنے پہلے روزے کی تصاویر اپنی اسلامیہ ٹیچر کو 25 رمضان سے پہلے بھیجنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔